یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری پہلے بھی کئی بار سنائی ہے، اور یہ باتیں یاد کر کے نا حضرت خود کو بھی سنایا، یہ جو اندر ایک بیٹھا ہے نا خبیث، اس کو بھی سنایا کرو، ہاں اس کو بھی سنایا کرو۔ تو کیونکہ حضرت مجرد رہے، نکاح نہیں کیا آپ نے، تو اللہ کے بھی رنگ ہیں حضرت، جب کسی کو کچھ دکھانا ہو تو پھر خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر گزر گئی، کبھی دل میں یہ خواہش نہیں جاگی، پتہ نہیں کہاں سے دل میں یہ خیال اٹھا، اور پھر یہ خیال زور پکڑتا گیا، وہ کیا، یا اللہ یہاں تو ایسے ہی گزر گئی، مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو کہتے ہیں پہلی رات نہ میں دعا کر کے سو گیا تو قبول نہیں ہوئی، دوسری رات کی پھر نہیں ہوئی، تیسری رات کی تو قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے، اور خواب میں کہتی ہے کہ میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ فرماتے ہیں آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، ہائے ہائے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد ارویدہ۔ حضرت جنید کا انتقال ہو گیا نا، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضور کیا بنی؟ آپ نے فرمایا پائی سارا کچھ تریا ہی رہ گیا، بس نیرے چ کے جڑے 2 نفل پڑھنا ہو دی وجہ نہ معافی مل گئی۔ اٹھیا کرو صبح، نماز کے کیا کہنے حضرت، یہ جس وقت کی بھی ہو، نماز کے کیا کہنے حضرت۔ دیکھو ہر ایک نے ایک راز ہی بتایا نا، ایک پردہ ہی اٹھایا ہر ایک نے۔ اقبال کیا کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات، وہ ایک اس کو کر لے بڑوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن حضرت انہوں نہیں نہ کیتا، ان کنوں کنوں نہیں کرنے پینڈے دے حضرت جی، انہوں نہیں کیتا، ان کنوں کنوں نہیں کرنے پینڈے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور میں بصرہ گیا، بہت بڑے ولی تھے اپنے وقت کے، تو اب تو حضرت حالات ہی بڑے خراب ہو گئے نا، اب اپنے آپ کو دیکھنے کو تیار نہیں، ہر بندہ مولوی کی طرف انگلی کر کے کھڑا ہے بس۔ کبھی لوگ بڑا ادب کرتے تھے اللہ والوں کا، جانے نچھاور کرتے تھے، جب آپ گئے تو بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، بٹھایا، کھانا کھلایا۔ اب پوچھتے ہیں حضرت کس طرح آنا ہوا؟ آپ فرماتے میں نے پوچھا او بھائی یہاں کوئی میمونہ ولید نامی عورت رہتی ہے؟ لوگ آگے سے کہنے لگے حضور آپ اتنی دور سے چل کے اسے ملنے آئے ہیں؟ وہ یہیں گھومتی ہے، ہم نے کبھی اسے منہ نہیں لگایا، آپ اتنی دور سے اسے ملنے کے لیے آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہے اس میں؟ عرض کی حضور جب لوگ ہنستے ہیں نا تو لوگوں کو ہنستا دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ لوگوں کو روتا دیکھ کر مسکرانا شروع کر دے۔ دیوانی ہے وہ، اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، جو ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ یہ عصر کے بعد نا بکریاں لے کے لوٹے گی تو آپ میں لیجیے گا، آرام فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا او بھائی عصر کس نے دیکھی ہے، بتاؤ کدھر کس سمت ہے وہ جنگل میں؟ لوگوں نے سمت کا تعین کیا، آپ فرماتے میں چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں قربان جاؤ جب جنگل گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت ذات جنگل میں مصلی بچھائے نوافل پڑھ رہی ہے۔ اور کہتے ہیں حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نوافل پڑھ رہی ہے اور جن بکریوں کو وہ چرانے آئی تھی نا ان کو بھیڑیے چرا رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری باہر جاتی ہے نا تو بھیڑیا اس بکری کو پھر لے آتا ہے، لیکن کو بھیڑیا کسی بکری کو کھاتا نہیں۔ اللہ حضرت یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے بھیڑیے کی، یہ اللہ نے درندوں کی فطرت میں رکھا ہے، اگر ان کو ایسی کوئی چیز دکھائی دے تو دعوت نہیں دینی پڑے گی، وہ یہ فطرت ہے نا حضرت، یہ فطرت میں۔ اب فرماتے میں حیران اس بات پر تھا یہ فطرت کس طرح بدل گئی، وہ یہ کیا ہو گیا، یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ فرماتے ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا تو اتنی دیر میں نا حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ اللہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں۔
فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اس سے پہلے ملاقات تو کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ اب فرماتے میں نے پوچھا میمونہ ملاقات کوئی نہیں، میرا نام تجھے کس طرح پتہ چلا؟ ہائے ہائے، کمائیاں تینا نے کی تھی، جو کمائی ہم نے کی حضرت وہ تو یہاں ہی رہ جانی، گاڑی نہیں جانی، یہ بنگلہ نہیں جانا، یہ پیسے نہیں جانے، کمائیاں تو انہوں نے کی حضرت، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کوڑ کباڑ اکٹھا کر لیا۔ آگے سے جواب کیا دیتی ہیں؟ اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ قربان جاؤں حضرت، کیسے لوگ تھے یار یہ، اور کیسا ان کا اللہ جل شانہ سے تعلق تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ یہ فطرت کب سے بدل گئی؟ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ کب سے صلح ہو گئی آپس میں؟ ہاں یہ میلاد شریف کا پیغام ہے، ہاں یہ میلاد شریف کا پیغام ہے۔ تو جواب کیا دیا؟ اے عبداللہ، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی۔ صلح کر لو یار، یہ میلاد کا پیغام ہے، صلح کر لو۔ صرف گلیاں نہ سجاؤ، اپنے اخلاق بھی آراستہ کرو حضرت، گلیاں نہ سجاؤ، صرف اخلاق بھی اچھے کرو حضرت، اخلاق بھی اچھے کرو۔ یہی میلاد شریف کا پیغام ہے۔ نماز کی پابندی کرو، روز معمول سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، ماڑے آندے کام آیا کرو، اور یہ مقصد سمجھو۔